بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عن العسکری علیہ السلام ما ترک الحق عزیز الا ذل ولا اخذ به ذلیل الا عز۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا عزیز اور عزت والا نہیں ہے کہ جس نے خدا کو چھوڑا ہو مگر یہ کہ وہ ذلیل ہوا، اور کائنات میں کوئی ایسا ذلیل نہیں ہے کہ جس نے خدا سے تمسک کیا ہو مگر یہ کہ وہ عزیز بنا۔ تو عزت خداوند منان کی ذات سے تمسک کرنے میں ہے۔ جو بھی اس عزیز کے قریب جاتا ہے عزیز بنتا ہے، جو بھی اس عزیز سے دور ہوتا ہے وہ ذلیل بنتا ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف لام میں تھی۔ عرض ہوا کہ لام جارہ 22 معانی کے لیے آتا ہے کہ ان میں سے تقریباً 3 معانی کو ذکر کیا تھا۔ یا یہ لام استحقاق کے لیے آتا ہے، یا یہ لام اختصاص کے لیے ہے، یا یہ لام ملک کے لیے آتا ہے۔ ایک اور معنی جو لام کا ہے وہ یہ ہے کہ لام تملیک کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو، کسی شخص کو کوئی ملکیت عطا کرنا، یا کسی چیز کو کسی شخص کی ملک میں قرار دینا، یہ لام تملیک ہے۔ ملک اور تملیک میں فرق ہے۔ ملک میں ہم کہہ رہے تھے کہ مدخول لام مالک ہے اس دوسری چیز کا، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مدخول لام کی ملکیت میں دے رہے ہیں۔ مثلا وہبت لزید دینارا، اب آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ زید کی ملکیت میں دے رہے ہیں۔ اب اس دینارا سے پہلے اس زید کے پاس ایک ٹکا نہیں تھا، آپ نے کہا وہبت لزید دینارا، میں زید کو 1 دینار ملکیت میں دے رہا ہوں، تو یہ لام لام تملیک کہلائے گا کہ روشن ہے مطلب۔ الرابع التملیک نحو وہبت لزید دینارا، میں نے زید کو 1 دینار ملکیت میں دیا۔ درست ہے؟ توجہ کریں، لام ملک اور تملیک میں فرق ہے۔ ملک میں ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ملک میں ہم کہہ رہے تھے مدخول لام مالک بن رہا تھا، کسی چیز کا مالک تھا، لیکن یہاں پر تملیک میں اس کو مالک بنا رہے ہیں۔ مالک بنانے میں اور مالک ہونے میں فرق ہے۔ یہاں لام تملیک یعنی ہم اس کو مالک بنا رہے ہیں۔ فتدبر جیداً۔ یا یہ لام شبہ ملک کے لیے بھی آتا ہے، مثلا جیسے پروردگار عالم فرماتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ اب بیوی انسان کی ملکیت نہیں ہے، جس طریقے سے عام مال انسان کی ملکیت ہوتا ہے ایسے بیوی انسان کی ملک نہیں ہے، لیکن شبہ تملیک ہے، شبہ ملک ہے۔ کیونکہ جیسے انسان اپنی چیز کے اندر مختلف تصرفات کرتا ہے، بہرحال شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے وہاں تک انسان خود اپنی بیوی کے اندر بھی تصرفات کرتا ہے۔ مثلا الرجال قوامون، مرد ذمہ دار ہے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی۔ خود اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر تعبیر ہے قرآن مجید میں کہ تمہاری جو ازواج ہیں تمہارے لیے حرث کھیتی ہے، خود جس زمانے میں چاہو آپ اس زمانے میں اپنی کھیتی کے قریب جا سکتے ہو۔ تو اب کأنہ شبہ تملیک ہے، شبہ تملیک،
بالکل تملیک ہو نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، شبہ تملیک ہے۔ الخامس شبہ تملیک، شبہ تملیک کے لیے کہ جیسے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، پروردگار عالم نے خود تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے تمہارے ہمسر قرار دیے، خود تمہاری جو ہمسر ہے خود تمہاری ہی جن سے ہے، تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرتے ہو۔ تمام شد۔ چھٹا معنی لام تعلیل کے لیے آتا ہے، لام کس کے لیے آتا ہے؟ تعلیل کے لیے آتا ہے۔ السادس التعلیل کقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو، کیوں؟ لحبی، میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ یا کقول ابی طالب علیہ السلام خطابا الی امیر المؤمنین علیہ السلام، جیسے جناب ابو طالب کا خطاب امیر المؤمنین کو، مولا امیر المؤمنین کو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں قد بذلناک والبلاء شدید لفداء الحبیب وابن الحبیب، قد بذلناک، ہم نے تمہیں بذل کر دیا، دے دیا، جبکہ والبلاء شدید ہو، جبکہ مصیبت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے تجھے دے دیا، کس لیے؟ کس لیے ہم نے تمہیں دے دیا، بذل کر دیا؟ لفداء الحبیب، تاکہ تم حبیب جو ہمارا محبوب ہے اس کا فدا اور قربانی بن جاؤ، اپنے لفظوں میں کروں، تاکہ تم میرے حبیب کا صدقہ بن جاؤ، وابن الحبیب، اور حبیب کے بیٹے کا، یعنی حضرت ابو طالب پیغمبر ختمی مرتبت اور ان کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حبیب ہے۔ حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت ختمی مرتبت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین شب ہجرت کوئی پہلی مرتبہ یا ایک مرتبہ رسول اللہ کی جگہ پر نہیں سوئے تھے، بلکہ بارہا یہ واقعہ تکرار ہوا تھا۔ شعب ابی طالب گواہ ہے کہ رات کو کے پہلے حصے میں حضرت ابو طالب جس بستر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلاتے تھے، کچھ دیر کے بعد ان کو اٹھا کر ان کی جگہ پر امیر المومنین کو سلاتے، پھر ان کو دوسری جگہ پہ سلاتے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں سے حملہ بھی ہو تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچ جائے۔ تو بہرحال قد بذلناک والبلاء شدید، یہ لام تعلیل کے لیے، کیوں؟ لفداء الحبیب وابن الحبیب، حبیب کی قربانی کی وجہ سے، تاکہ تم اس کی قربانی بنو، فدیہ بنو، اور اس کے بیٹے کی قربانی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے وقولہ تعالی لإیلاف قریش۔ اچھا، اس آیے کریمہ کے اندر بحث کرتے ہیں کہ یہ لإیلاف قریش یہ کس کے متعلق ہے، کیا معنی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لام لام تعلیل ہے، ابن ہشام کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کس کے متعلق ہے؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سورہ قریش کا تعلق یعنی لإیلاف قریش یہ گزشتہ سورہ فیل کی آخری آیت کے متعلق ہے۔ دیکھیں، یہ بھی علوم قرآن کے اندر بحث ہے۔ برادران اہل سنت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سورہ فیل اور سورہ قریش یہ در حقیقت دو صورتیں نہیں ہیں، ایک سورہ ہے۔ اسی لیے ان کے ہاں بھی روایات میں ہے کہ نماز کے اندر اگر انسان قرات کرتا ہے تو سورہ حمد کے بعد دو صورتوں کو نہیں پڑھتا، بلکہ سوائے اس مورد میں اور سورہ والضحیٰ اور علم نشرہ میں، وہاں پر بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی سورہ فیل اور سورہ قریش میں، ان دونوں صورتوں کو ملا کر وہ کہتے ہیں ایک سورہ ہے۔ اور اس بات کے لیے معمولاً دلیل بھی یہ لے کر آتا ہے کہ ابی ابن کعب کے مصحف میں
ان دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ کا فاصلہ نہیں ہوتا تھا، یعنی جیسے ہی سورہ فیل ختم ہوتی ہے تو لإیلاف قریش اسی کا تتمہ اور اسی کا ادامہ ہے، نہ کہ جداگانہ طریقے سے۔ اچھا، ہمارے شیعہ علماء کی بھی ایک جماعت اس نقطے کی طرف گئی ہے، اور ہمارے پاس بھی کچھ روایات ہیں کہ جن روایات میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ویسے تو سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ سورہ فیل اور قریش پڑھیں گے تو ان دونوں کو ملا کر ایک ہی سورہ کر کے پڑھیں گے، یا سورہ ضحیٰ اور علم نشرہ میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو بہرحال ایک قول یہ ہے، اس قول کے اعتبار سے اس لإیلاف قریشن یہ لام لام تعلیل ہے، اور یہ متعلقہ ہے گزشتہ سورہ کی آخری آیت سے۔ دیکھیں مطلب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے، میں جلدی میں ترجمہ کرتا ہوں۔ خوب آپ کو تو معلوم ہے سورہ فیل کس کے بارے میں، سورہ فیل وہ ہے ابرا والا جو قصہ تھا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ وہ ابرا آتا ہے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، کہ بہرحال خداوند متعال وہاں پر کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتا ہے، کہ حضرت عبد المطلب کا وہ تاریخی مکالمہ ابرا کے ساتھ کہ انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ، کہ جب گئے تو انہوں نے پہلے حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ تھے ان کو مصادرہ کر لیا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب ملنے کے لیے گئے تو ابرا نے کہا کہ تم سردار مکہ ہو، کچھ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے میرے اونٹ غصب کیے ہیں، وہ میرے اونٹ مجھے واپس دو۔ تو ابرا کہتا ہے کہ پہلے میں سوچتا تھا تو سردار مکہ ہے، تمہاری بہت عظمت تھی میرے ذہن میں کہ تم واقعاً اس کعبۃ اللہ کے بارے میں کچھ کہو گے، لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ تم اپنے اونٹوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، اس کعبۃ اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے، بہت افسوس ہوا۔ ابرا نے یہ طنز کیا حضرت عبد المطلب پر، کہ یہاں پر وہ تاریخی جملہ کہ جو تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا اور آج تک یاد کیا جاتا ہے، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس بیت کا بھی ایک مالک ہے، وہی خود اس کی حفاظت کرے گا۔ دیکھیں آغا، اگر بیت اللہ کا حافظ، بیت اللہ کا نگہبان، بیت اللہ کا خدمت گزار ولی خدا ہو تو ظاہری طور پر اگر وسائل نہ بھی ہوں تو خدا غیب سے مدد کرتا ہے۔ لیکن یہی کعبۃ اللہ تھا، یزید کے زمانے میں آپ دیکھیں اس کعبۃ اللہ پر حملہ ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کو جلایا جاتا ہے، اس کی دیواروں کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن خدا وہاں پر کعبۃ اللہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حضرت عبد المطلب ولی خدا ہے، خوب اس ولی خدا کی جب نگرانی ہو، وہ خدمت گزار ہو، تو خدا غیب سے بھی مدد کرتا ہے۔ بہرحال وہ پھر آتے ہیں کہ یہ آپ نے یہاں پر بھی ایک نقطے کی تصحیح کر دوں، آیت کے اندر جو لفظ ابابیل آیا ہے، ہم لوگوں کے معمولاً جو عام لوگ سمجھتے ہیں اور ہمارے بیچارے عام لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں، اس ابابیل سے مراد وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل ہے وہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بابا ابابیل کا معنی یہ نہیں، ابابیل یعنی پرندوں کا جھنڈ، پرندوں کے جھنڈ کو ابابیل کہتے ہیں، نہ کہ وہ ابابیل جو آپ کے اور ہمارے یہاں معاشرے میں ہے، خوب وہ معنی نہیں ہے۔ بہرحال زیادہ نہ رکو کیونکہ آج کچھ پڑھنا بھی ہے، کہ سورہ فیل کا آغاز ایسے ہوتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ یہ آیت چند دن پہلے بھی گزری ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو ہاتھیوں پر آئے تھے ابرا بادشاہ والے، ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تیرے رب نے جو ان کی تدبیر تھی، الم یجعل کیدہم، قید یعنی وہ تدبیر، جو ان کی تدبیر تھی اس کو خراب نہیں کیا؟ الم یجعل کیدہم، کیا ان کی قید اور تدبیر کو قرار نہیں دیا؟ فی تضلیل یعنی گمراہی میں یعنی جو ان لوگوں نے تدبیر کی تھی، ابرا یہ ذہن بنا کر آیا تھا کہ میں نے کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، وہ ان کی اس تدبیر کو خراب کر دیا، ان کی تدبیر دھری کی دھری رہ گئی۔
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ اچھا یہ بھی عجیب ہے، روایات میں ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچ میں ایک ہلکی سی پتھری تھی، درست ہے، اور اس کے علاوہ ان کے دونوں پاؤں میں، ایک ایک پاؤں میں دو دو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، یعنی ایک چھوٹی سی کنکری ان کے منہ میں تھی اور دو دو کنکریاں ان کے دونوں پاؤں میں تھی، یعنی مجموعاً ہر ایک چھوٹا چھوٹا پرندہ اپنے ساتھ 5 کنکریوں کو لے کر آیا تھا، ایک چونچ میں تھی اور دو دو ان کے پاؤں میں تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ ترمیم، جو ان کے اوپر رمی کر رہے تھے، پھینک رہے تھے، ترمیم بحجارۃ من سجیل، کہ اس لفظ سنجیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ معرب ہے، یعنی اصل فارسی کا لفظ ہے، سنگ گیل۔ وہ جو مٹی سے ہمارے ہاں پرانے زمانے میں مٹکے بناتے تھے نا، تو ان کی جو چھوٹی سی مٹی کو جب آگ میں ڈالتے ہیں وہ پک جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں تو ٹھکری کہتے ہیں، درست ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں سنگ گل۔ تو اس سنگ گل سے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، فجعلہم، پھر خدا نے متعال نے ان کو قرار دیا تھا کعصف مأکول، کعصف مأکول، عصف کہتے ہیں بھوسا۔ مثلا اگر کسی گیاہ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ ہو نا، تو اس دانے کو اسے نکال دیں آپ، جیسے مثلا گندم وغیرہ ہوتی ہے، جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو پھر کیا اس سے دانہ نکالا جاتا ہے نا، آج کل تو تھریشر اور مشینوں کے ذریعے سے، پرانے زمانے سے وہ رکھتے تھے اوپر بیل گھماتے تھے، اس طریقے سے گندم نکالتے تھے۔ تو جب ان سے وہ دانہ نکل جائے اور وہ بالکل بھوسا بن جاتا ہے، اس کو عصف کہتے ہیں، ایک معنی عصف کا یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جانور ایک گھاس کو جب چبا لیتا ہے، چبانے کے بعد جب پھینک دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عصف۔ خلاصہ کلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے آئے، انہوں نے جو ان کے اوپر کنکریاں پھینکی، تو ان کنکریوں کی خاصیت یہ تھی کہ جس بندے پر وہ کنکری گر رہی تھی نا، تو اس کا جسم گل سڑ جاتا تھا، یعنی گوشت گرنا شروع ہو جاتا تھا، سر پر گرتا تھا اور نیچے مقعد سے نکل جاتا تھا۔ یہ جیسے جاتا تھا نا، تو گولی بھی اتنا کام نہیں کرتی، ایسے چیرتا پھاڑتا، اس طریقے سے تمام گوشت کو ایسے نکلتا رہتا تھا، درست ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ خداوند متعال نے ان کو قرار دیا تھا اس کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ خوب خدا نے ان کو اس کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کیوں قرار دیا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ پوری بات اس کے لیے، تاکہ قریش کے لیے الفت پیدا کرے، تاکہ قریش کے لیے الفت پیدا کرے۔ دیکھیں مکہ جو ایک علاقہ تھا اس زمانے میں، ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر جو گزر سفر تھا نا، کیونکہ وہ نہ پانی کا وہاں پر اتنا سسٹم تھا، نہ کوئی زرعی زمینیں اتنی تھی، تو ان لوگوں کے کھانے پینے کا جو گزران ہوتا تھا وہ تجارت پر ہوتا تھا۔ مثلا سردیوں میں یہ قافلہ یمن کی طرف جاتا، گرمیوں میں شام کی طرف جاتا، تو اب اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے جو اس طریقے سے قافلے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں قطاع الطریق بھی ہوں، لٹیرے بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ راستے میں جو دوسری مملکتیں ہیں وہ ٹیکس بھی لیں، لیکن اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے اور خصوصیت سے کعبۃ اللہ کی حفاظت جو پروردگار عالم نے اس غیبی طریقے سے کی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ قریش کی ایک عظمت اور ایک عزت اس بیت اللہ کی وجہ سے اور اس واقعے کی وجہ سے پورے علاقے میں اتنی ہو گئی تھی کہ جب بھی وہ قافلے میں جاتے ہیں نا، تو راستے میں کوئی بھی بندہ یہ جرأت نہ کرتا کہ ان کے قافلے کو لوٹے، کوئی بھی بندہ یہ جرأت نہ کرتا کہ ان سے ٹیکس لے، نہ ان کے لیے آنا جانا، قافلے لے کر جانا، لے آنا، کیونکہ ان کی ایک برحال ایک عظمت تھی، ایک سردار بن گئے تھے کہ خداوند متعال ان کی خصوصیت سے غیب سے مدد کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، یہ پس منظر ہے سورہ قریش کا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا اگر اس کا تعلق گزشتہ سورہ یعنی سورہ فیل کے ساتھ ہو، تو پھر ترجمہ ایسے کریں گے
فَجَعَلَهُمْ كَأَسْفٍ مَأْكُولٍ، ان لوگوں کو ابرا کے لشکر کو خدا نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. کیوں؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کی الفت کے لیے، ان کو مانوس کرنے کی خاطر. حالا اس کے لیے بدل بھی لے کر آئے. ایلاف قریشن یعنی کیا؟ یعنی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی الفت، قریش کی الفت کے لیے. وہ الفت جو شتا یعنی سردیوں میں جو ان کا قافلہ جاتا تھا، اور صیف جو گرمیوں میں ان کا قافلہ جاتا تھا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، حالا اس کے لیے بدل لے کر آئے. قریش کی الفت کی خاطر، قریش کو مانوس کرنے کی خاطر. کس چیز کے ساتھ؟ کیا مانوس کرنا؟ کون سی الفت؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ جو شتا گرمیوں میں قافلہ لے کر جاتے ہیں اس کی الفت کے لیے، اور جو صیف شتا یعنی سردیوں میں جو قافلہ لے کر جا رہے ہیں اس قافلے کی الفت کی خاطر، اور جو گرمیوں میں قافلہ لے کر جاتے ہیں اس کی الفت کی خاطر. درست ہے. ہم لوگوں نے ان کو کیا قرار دیا تھا؟ کَأَسْفٍ مَأْکُولٍ. یہ اس صورت میں جب ہم کہیں کہ اس کا تعلق گزشتہ سورہ کے آخری آیت کے ساتھ ہے. درست ہے؟ دقت کر رہے ہیں. بس یہ لام تعلیل ہے، اور ایلاف قریشن مضاف ہے مصدر قریشن مفعول کی طرف، کیونکہ فاعل اللہ ہے جو محذوف ہے. ایلاف اللہ قریشن، خدا نے قریش کو مألوف کیا، ان کے لیے جو ہے وہ کیا الفت قرار دی. درست ہے، درست ہے، ان کے لیے الفت قرار دی، مانوس قرار دیا. سردیوں کے قافلے کو اور گرمیوں کے قافلے کو خدا نے قریش کے لیے مألوف قرار دیا، مانوس قرار دیا. ایلاف دو مفعولی ہے یہاں پر. ایلاف قریشن میں فاعل جو اللہ ہے وہ محذوف ہے، اور قریشن مفعول اول ہے. مفعول دوم رحلۃ الشتاء والصیف ہے، کہ جو یہاں پر محذوف ہے کیونکہ بعد میں ذکر ہو رہا ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، بعد والے جملے میں رحلۃ الشتاء والصیف جو ذکر ہوا یہ بیان کرتا ہے پہلے والے ایلاف قریشن میں مفعول دوم محذوف ہے. انشاءاللہ کا مطلب روشن ہو گیا ہوگا. درست ہے. بس اس لحاظ سے کہ یہ لوگ خداوند متعال کے اس خصوصی مہربانی کے مستحق قرار پائے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب ان لوگوں کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عظمت اس بیت اللہ کی وجہ سے، ان کی عزت اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے. جب اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کو اتنی عزت مل رہی ہے، اتنا اکرام مل رہا ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت کے رب کی عبادت کریں. کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب کہ جس نے بھوک کے اندر ان کو اطعام کیا، ان کو کھلایا. وآمنہم من خوف، اور وہ رب کہ جس نے ان کو خوف سے امنیت دی. سمجھ رہے ہیں کہ سورت کا جو مہم ترین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب ایک پوٹینشل اور ایک ظرفیت کسی کے اندر پیدا کرتا ہے تو اس پوٹینشل اور ظرفیت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. خدا جس کو جتنی عظمت دیتا ہے اسی عظمت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. جب تم لوگوں پر خداوند منان نے یہ خصوصی احسان کیا ہوا ہے تو اب احسان فراموش نہ بنو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہ ایک ترکیب کہ گزشتہ فَجَعَلَهُمْ کے متعلق ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ نا آغا یہ ایلاف قریشن متعلق ہے بعد والے فَلْيَعْبُدُوا کے، یعنی اصل میں ایسے ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت کے رب کی ان کو عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس لیے کہ قریش کے لیے مانوس قرار دیا، قریش کے لیے الفت قرار دی. ان کا جو سردیوں کا قافلہ ہے، سردیوں کا سفر ہے، اور گرمیوں کا جو سفر ہے، اس کے لیے ہم نے ان کو یعنی یہ نعمت قرار دی کہ کوئی ان کا راستہ نہیں کاٹتا، سب ان کے
کے قائل ہے، ان کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی ان کو عظمت ملی ہے تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ بس دوسرے قول کے مطابق لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ کے متعلق نہیں ہے، بلکہ متعلق ہے فَلْيَعْبُدُوا کے۔ درست ہے کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فا وہ ہے جو توہم شرط کے لیے آتا ہے۔ وبعدو آپ نے سمدیہ پڑھا ہے نا، تو سمدیہ میں وہاں پر ذکر کرتے ہیں، خطبے کے بعد اما نہیں ہے، فوراً آ جاتا ہے فبعدو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فا توہم شرط کا جواب ہے۔ درست ہے، یعنی کأنہ ایسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی ما یکن من شیء، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی چیز واقع ہو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تم لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز واقع ہو، اتمن کوئی نہ کوئی کام تو ہوتا ہے نا، کوئی بھی کام ہو جائے تم لوگوں کو کیا ہے، اس بیت کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ دوسرا قول یہ ہے۔ اچھا، تیسرا قول یہ ہے کہ نہ، اس کا متعلق محذوف ہے، یعنی اعجبوا لإیلاف قریش، تعجب کرو، واقعا خداوند متعال نے قریش کو جو اتنی عظمت دی، اس سے تعجب کرو، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ اتنے احسان فراموش بنتے ہیں۔ درست ہے، یہ اس بحث کے بارے میں، کیونکہ یہ بحث اس کے ساتھ مربوط تھی، آپ سے خواہش کروں گا سورہ فیل اور سورہ قریش ان دونوں کو جا کر دیکھیے گا، اور تھوڑا سا بہانہ بنائیے گا تاکہ ان کی تفسیر کو بھی سمجھیں۔ فرماتے ہیں وقولہ تعالی، اور اس جو ہے وہ کیا ہے، قول خداوند متعال میں بھی لام تعلیل ہے، لإیلاف قریش، وتعلقها بفلیعبدوا، وقیل بما قبلہ ای فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش۔ درست ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق یا تو فلیعبدوا کے ہے، درست ہے کہ میں نے ابھی سارا مطلب بھی بیان کیا، وکیل بما قبلہ، بعض کہتے ہیں کہ نہ، فلیعبدوا کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بابا ایسے تو نہیں ہوتا کہ جار و مجرور جس کے متعلق ہو اس پر فا داخل ہو اور اس فا پر مقدم ہو جائے، ایسے تو نہیں ہوتا، یہ مشکل ان کے لیے بن رہی تھی۔ وکیل بما قبلہ، اسی لیے انہوں نے کہا کہ نہ، گزشتہ سورہ فیل کے متعلق ہے، یعنی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ چرا لإیلاف قریش، ایسے۔ وَرُجِّحَ، آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس دوسرے قول کے لیے ایک مرجح ذکر کرتے ہیں، وَرُجِّحَ بِأَنَّهُمَا فِي مُصْحَفِ أُبَيْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ، آغا اس کے لیے ایک مرجح یہ ہے کہ یہ دونوں، یعنی سورہ قریش اور سورہ فیل، حضرت ابی ابن کعب کے مصحف میں دونوں ایک سورت کے عنوان سے تھی، یعنی بسم اللہ نہیں تھا درمیان میں۔ وَضُعِفَ، یہ ایک مرجح اور ایک اس کے لیے وجہ بعد بھی ہے، ایک نقص بھی ہے اس ترکیب کا۔ نقص یہ ہے کہ پھر اس صورت میں ترجمہ ہوگا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ لإیلاف قریش، ابرہ کے لشکر کو ہم نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ کیوں؟ لإیلاف قریش، تاکہ قریش کے لیے مانوس قرار دے، ایسے ترجمہ ہوگا نا۔ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ بات تو درست نہیں ہے، ترجمہ یہ تو نہیں ہے۔ ابرہ کے لشکر کو جو ہلاک کیا وہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے تھا، بلکہ ان کی جرأت کی وجہ سے تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا چاہ رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، اس کی علت یہ نہیں ہے کہ کوفی قریش کے لوگوں کو ہم عزیز رکھتے ہیں اور قریش کے لوگوں کی مانوسیت کی خاطر ہم نے ابرہ کے لشکر کو برباد کیا، نہ، بلکہ ان لوگوں نے بیت اللہ کو مسمار کرنا چاہا، اس وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ بس ترجمے کے اعتبار سے یہ جو آپ پہلے والے سورہ فیل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یہ اتنا مزیدار نہیں بن رہا۔ وَضُعِفَ، آگا اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے بِأَنَّ جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
وہ اس وجہ سے کہ ان کو جو اسف کی مانند قرار دیا گیا انما کان لکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے تھا، وجرأتہم علی البیت، اور اس وجہ سے کہ وہ خانہ کعبہ پر، بیت اللہ پر جرأت کر رہے تھے، اس کو مسمار کرنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے فجعلہم کعصف مأکول. کہ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں عرض کیا کہ اس نقطے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ نہ سورہ فیل اور سورہ قریش دو علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں، اور یہ جو ہمارے ہاں بعض روایات بھی ہیں یا اہل سنت کے ہاں بھی جو روایات آئی ہیں ان کا جواب دیتے ہیں. تفسیر المیزان میں مراجعہ کریں سورہ قریش کے آغاز میں. وکیلا متعلقۃ بمحذوف، بعض کہتے ہیں کہ نہ آغا یہ متعلق محذوف کی تقدیر ہو اعجبو، کہ علامہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر محذوف ہے، لیکن وہ محذوف اعجبو نہیں بلکہ اس طریقے سے ہے، یعنی فعلنا ذالک باصحاب الفیل لإیلاف قریش، اس طریقے سے بھی بعض نے کہا ہے. علی یہ دونوں صورتیں برال قریبۃ المضمون تو ہیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. اچھا، پس یہ لام تعلیل، اور فرماتے ہیں کہ لام تعلیل کا ایک اور مورد بھی ہے. وہ کون سا مورد ہے؟ وہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب مستغاث لأجلہ پر لام داخل ہوتا ہے تو یہ مکسور بھی ہوتا ہے، اور وہ لام تعلیل ہوتا ہے. کل کا درس آپ کو یاد ہونا چاہیے، کل کے درس میں عرض کیا تھا نا، کل یا پرسوں، لام استغاثہ کی جو بحث کی تھی. بہرحال ہم جب بھی استغاثہ کرتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے مستغیث یعنی وہی متکلم پکارنے والا، ایک ہوتا ہے مستغاث بہ جس کو پکارا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے مستغاث لأجلہ یا مستغاث لہ جس کی وجہ سے بلایا جاتا ہے. تو یہ لام جو مستغاث لہ پر داخل ہوتا ہے وہ لام تعلیل ہوتا ہے. وَمِنْهَا، اور اسی لام تعلیل میں سے اللام الثانیۃ فی نحو یا لزید لامر، اس مثال میں جو دوسرا لام ہے، کیونکہ جو پہلا لام ہے لزید وہ مستغاث بہ پر ہے، یعنی زید کو پکارا ہوں، اے زید میری فریاد کو پہنچو، کیوں؟ لامر، امر کی وجہ سے، امر بیچارہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، آؤ تو میری فریاد رسی کرو. تو جو دوسرا لام ہے وہ مستغاث لأجلہ پر ہے، اور وہ لام تعلیل ہوتا ہے. اچھا، وہ متعلق کس کا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ادعو کا معذوف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مدعوون، والا مشکل نہ دار. وَتَعَلُّقُهَا بِمَحْذُوفٍ لِأَمْرٍ، جو لام تعلیل ہے یہ ایک معذوف کے متعلق ہے. وَهُوَ فِعْلٌ مِّن جُمْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، ایک مستقل جملے کے عنوان سے فعل یہاں پر معذوف ہے، یعنی ادعوک لامر یا لزید، اے زید میں تمہیں پکار رہا ہوں میری فریاد رسی کرو. بھائی ادعوک لامر، میں تمہیں پکار رہا ہوں امر کی وجہ سے، وہ بیچارہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، آؤ اور میری مدد کرو. او اسمن، یہ عطف ہو رہا ہے کس پر؟ یعنی وَتَعَلُّقُهَا بِمَحْذُوفٍ، کہ وَهُوَ فعل او اسمن، وہ معذوف یا فعل ہے یا اسم ہے، کہ وہ اسم کیا ہوگا؟ ہوا حال من المنادا. درست ہے کہ وہ حال واقع ہوگا کس کا؟ منادا کا، اس کا حال واقع ہو رہا ہے. یعنی مدعوا لامر یا لزید، اے مدعوا لامر، اے زید فریاد رسی کرو درالی کے امر کی وجہ سے تمہیں بلایا جا رہا ہے. درست آقا جان؟ اچھا، عبارت ایسے وَهُوَ فِعْلٌ او اسم قولان، قولان مبتدا مؤخر، وہ خبر مقدم. وہ جو متعلق معذوف ہے فعل ہے یا اسم ہے، دو قول ہے، تمام شد. وَمِنْهَا اللام الداخلة لفظا علی المضارع، آغا وہ لام کہ جو لفظاً مضارع پر داخل ہے، حقیقتاً مضارع پر داخل نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً وہاں پر ان معذوف ہے،
لیکن لفظاً ایسے لگ رہا ہے مضارع پر داخل ہے، وہ بھی لام لام تعلیل ہوتا ہے۔ ومنا، اور اس لام تعلیل کے موارد میں سے اللام الداخلۃ لفظاً علی المضارع، جو لفظاً مضارع پر داخل ہے، فی نحو قولہ تعالی، اس طرح کے خداوند متعال کے قول کے اندر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنَ ظاہر میں فعل مضارع پر داخل ہے لیکن حقیقت میں ان پر داخل ہے، لِأَن تُبَيِّنَ ہے، ہم نے تمہاری جانب ذکر کو نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ یہ آیہ کریمہ آج کل کے زمانے میں جو غامدی اور غامدی صاحب کے ماننے والے، اور ان سے بھی پہلے کچھ ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم لوگ حدیث کو نہیں مانتے، ہم لوگ فقط اور فقط قرآن کو مانیں گے، ان لوگوں کے خلاف یہ آیہ کریمہ حجت ہے۔ درست ہے کہ قرآن کو ہم لوگوں نے ماننا ہے، ہمارا مصدر اساسی ہے، لیکن قرآن کی تبیین اور تفسیر پیغمبر سے لینی ہے۔ انزلنا الیک الذکر، ہم نے تمہاری جانب ذکر کو نازل کیا، کیوں؟ لتبین للناس، تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو، کہ اصل میں لأن تبین الناس لام تعلیل ہے۔ وقول الامام علی بن الحسین علیہم السلام کہ ثم امرنا لیختبر طاعتنا ونہانا لیبتلی شکرنا، کہ یہ لام لام تعلیل ہے، مضارع پر داخل ہوا۔ پھر خدا نے ہمیں امر کیا، کیوں؟ لیختبر طاعتنا، تاکہ ہماری اطاعت کا امتحان لے۔ ونہانا، اور خدا نے ہمیں روکا بعض چیزوں سے، کیوں؟ لیبتلی شکرنا، تاکہ ہمارے شکر کو مقام ابتلا میں لے کر آئے، امتحان لے، دیکھیں کہ تم لوگ شاکر بنتے ہو یا نہ۔ اب بحث اس کے بارے میں، وَانْتِصَابُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا بِأَنْ مُضْمَرَةً بِعَيْنِهَا وِفَاقًا لِلْجَمْهُورِ، فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد جو فعل مضارع منصوب ہوتا ہے وہ بعین ہی ان مضمرہ کے ساتھ ہے، یعنی ان مضمرہ کے ذریعے سے۔ اینن یہاں پر ان مضمرہ، فقط اینن ان مضمرہ کے ذریعے سے منصوب ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں دوسرے اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں یا ان مضمرہ یا کئے، بعض کہتے ہیں کہ نہ لام کے ذریعے سے، لیکن وہ نائب مناب ان ہے، نہ جمہور کا ماننا ہے کہ وَانْتِصَابُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا، اسلام تعلیل کے بعد فعل کا منصوب ہونا بِأَن، ان کے ذریعے سے ہے۔ حالا ان کون سی؟ مضمرتن بعینہا، در حالی کہ اینن خود ان چھپی ہوئی ہے یہاں پر، وفاقا للجمہور، حالا جمہور سے اتفاق کرتے ہوئے، کہ جمہور بھی یہی کہتے ہیں کہ بذات خود ان یہاں پر پوشیدہ ہے۔ لا بأن مضمرتن او بکئی المصدریہ مضمرتن، نہ کہ فعل کا منصوب ہونا ان مضمرہ یا کئی مصدریہ کے ذریعے سے ہے، نہ اینن ان مضمرہ کے ذریعے سے ہے۔ عبارت کو سمجھیے گا، عبارت دقیق ہے، کہہ رہے بذات خود اینن ان کے ذریعے سے، نہ کہ آپ کو اختیار ہے کہ ان مضمرہ کو مانو یا کئے مصدریہ مضمرہ کو مانو، نہ، یہ بات غلط ہے۔ وَانْتِصَابُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا بِأَن مُضْمَرَةً بِعَيْنِهَا لا بأن مضمرتن او بکئی المصدریہ مضمرتن، نہ کہ ان مضمرہ یا کئی مصدریہ جو چھپی ہوئی ہے اس کی وجہ سے نصب ہو، نہ آپ کو اختیار نہیں ہے، فقط ان مضمرہ کے ذریعے سے یہ منصوبہ ہے۔ خلافاً للسیرافی و ابن کیسان، آغا سیرافی اور ابن کیسان ایسے کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، ان مضمرہ کے ذریعے سے نصب دیں یا کئی مضمرہ کے ذریعے سے نصب دیں، کہہ رہے نا یہ بات غلط ہے۔ ولا باللام، یعنی وانتصاب الفعل بعدها بان مضمرتن بعینها، ولا باللام، نہ کہ لام کے ذریعے سے، بطریق الاصالہ، کہ اصالتاً یہاں پر لام نصب دے رہا، نہ، غلط ہے یہ۔ خلافاً لاکثر الکوفیین، اکثر کوفیون سے اختلاف کرتے ہوئے، اکثر کوفی کہتے ہیں کہ لام کے ذریعے سے منصوب ہے، نہ، یہ بھی غلط ہے۔ ولا بہا لنیابتها ان خلافاً لثعلب، اور نہیں لام کے ذریعے سے نصب ہے، نہ کہ اصالتاً، بلکہ لنیابتها ان، کہ یہ لام ان کا نائب بن رہا ہے، نہ، اس ذریعے سے بھی منصوب نہیں ہے۔ خلافاً لثعلب،
اختلاف کرتے ہوئے سالب سے کہ سالب یہی کہتا ہے کہ لام ناصب ہے، اما نہ اصالتاً لام ناصب ہے بلکہ لام نائب بنا ہے ان کا. ہم کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے. درست ہے. پس دیکھیں کتنے اقوال ہو گئے، 4 قول ہو گئے. ایک قول یہ ہوا کہ یہاں پر فعل مضارع جو لام تعلیل کے بعد منصوب ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ ان مضمرہ کے ساتھ. عیناً ان مضمرہ ہے. اس کے مقابلے میں 3 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ بابا یا ان مضمرہ کے ذریعے سے یا قے مصدریہ مضمرہ کے ذریعے سے. کیا گئے سیرافی اور ابن کیسان کہتے. ہم نے کہا یہ قول غلط ہے. بعض نے کہا کہ نہ اصالتاً لام نصب دے رہا ہے اصلا، اکثر کوفی یہ کہتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے. تیسرا قول جو سالب کا ہے وہ کہتا ہے لام نصب دیتا ہے اما ان کا نائب بنتے ہوئے. ہم کہہ رہے ہیں یہ قول بھی غلط ہے. وَلَكَ إِظْهَارُ ان، بھائی تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کو ظاہر بھی کرو. فَتَقُولُ، اور تم کہو کہ جِئْتُكَ لِأَن خوب کہہ سکتے ہو. درست ہے. بل قد یجب، بلکہ بعض مواقع پر اس ان کو ظاہر کرنا واجب ہے کہ یہ اکثر عبارتوں میں آتا بھی ہے. وَذَلِكَ إِذَا اقْتَرَنَ الْفِعْلَ بِلَا، جب فعل کے ساتھ لا ملی ہوئی ہو. إِذَا اقْتَرَنَ الْفِعْلُ بِلَا، جب فعل لا کے ساتھ ہو تو وہاں پر ان کو لاتے ہیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. درست ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لِأَلَّا یہاں پر ان کو ظاہر کیا گیا ہے. کیوں؟ لِأَلَّا يَحْصُلَ الثِّقْلُ بِالْتِقَاءِ الْمِثْلَيْنِ. 2 لا اگر آپس میں جمع ہو جائے نا تو للا یکون، یہ تھوڑا سا ثقیل لگ رہا ہے عربوں کو، لہذا یہاں پر واجب ہے کہ ان کو ظاہر کیا جائے. خوب، یہ لام تعلیل. ایک اور لام ہے کہ جس کو لام جحود بھی کہتے ہیں، کہ البتہ بس اس کی تھوڑی سی مفصل ہے اور آپ بھی تھک گئے ہوں گے اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں اچھے طریقے سے. وگرنہ میں تو اس کا ترجمہ کر لوں، لیکن نہ، میرے خیال میں اس بات کو لیں. لام توکید کے بارے میں توضیحات ہیں، مفصل ہے تھوڑی، اس کو پھر جلسے آئندہ میں ذکر کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.